لله وأشهد أن محمدا رسول الله حضرت سجادہ نشین استاد گرامی وقار علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ترکی صدیقی نظامی جزی اللہ العالی سابق صدر شعبہ ادبی عثمان شفیع ڈائریکٹر ادارۃ المعارف عثمانیہ و پریزیڈنٹ ایوارڈ یافتہ سجادہ نشین ٹیکمال شاعر اعظمیات کے نور چشم آستان کریمی کی سجادہ نشین خلفائے طریقت میزان باصفا برادران حدیث، میں سب سے پہلے گزار ہوں صاحب سجادہ کا اس گونگے کو یہاں بولتے ہوئے کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا۔ کلمہ آپ سن کے پڑھتے ہیں، کلمہ آپ لکھ کے پڑھتے ہیں، آج میں کلمہ دیکھ کے پڑھ رہا۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ ہوں یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ شوق میری لے میں ہے، ذوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پے میں ہے۔ قلندر جز تو ہر لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر ہے قارون لغت ہے حجازی کا۔ قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، ورنہ اس کوچے کا پھر ترک خیال اچھا ہے۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھ لیجیے کہ میں سرخیاں ہی پڑھ رہا، تفصیلات آپ ترجمان صدیق کے اندر پڑھیں۔ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہا گیا، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہم تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ثابت قدم رکھیے گا۔ میرے استاد محترم راضی زمان غزالی دورہ علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری نجفی صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ، مجھے یاد آیا حضرت اپنے دروس اور مباحث کے درمیان یہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میاں عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ میں 4 لفظ ہیں اور محمد الرسول اللہ میں 3 لفظ ہیں۔ جملہ 7 الفاظ ہوئے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو کلمہ نہیں بلکہ کلام کہتے ہیں۔ استاد محترم فرماتے تھے اس کا جواب حدیث پاک میں موجود ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ظاہر میں کلام ہے کیونکہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، اور باطن میں یہ کلمہ ہے کیونکہ اس کلمے کا مصداق ایک ہی ذات حقیقت واحد ہے۔ کیونکہ
اس کلمے کا مصداق ایک ہی ذات حقیقت واحدہ ہے، اس باطن کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے توحید کی اور تاکید ہے شرک سے بچنے کی، اسی لیے کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی مثالیں دی ہیں تاکہ ذہن انسانی کے اندر بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ میں لا الہ الا کے بعد اللہ ہے، یعنی کلمے میں اس میں ذاتی اللہ ہے۔ لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم یا لا الہ الا القیوم نہیں کہا۔ قرآن شریف میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے آ رہا ہے، مگر شریعت میں ناقص ہے، زیادہ اعتبار اس جماعت کا ہے جو دین میں کامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بالکل سچ اور بالکل حق ہے، اس لیے ہے کو ہے، نہیں کو نہیں کہنا توحید ہے، نہیں کو ہے کہنا شرک ہے، اور ہے کو نہیں کہنا کفر اور الہاد ہے۔ جو حقیقت میں ہے اس کا انکار بھی کفر ہے اور اس کی سزا بھی جہنم۔ عزیزان محترم، میرے استاد محترم فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر نفی اس بات، اللہ کا ذکر اس میں ذات ہے، الا اللہ کا ذکر میرے استاد محترم فرماتے ہیں یہ عجیب لفظ ہے کہ ظاہر میں ایمان پہلے اللہ کی ذات پر ہے، بعد میں محمد رسول اللہ، لیکن باطن میں اس کے برعکس ہے، باطن میں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، بعد میں اللہ پر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، محمد نبی اللہ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ استاد تو فرماتے تھے کہ میاں قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جب روز میثاق عہد لیا تو کہا میں نے نبیوں سے عہد لیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہاں اللہ نبی نہیں پڑھا۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، محمد نبی اللہ نہیں کہا۔ قرآن میں ما آتاکم الرسول ہے، ما آتاکم النبی نہیں کہا۔ قرآن حکیم میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا گیا۔ ہر رسول دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھا، ہر رسول دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھا، جب دنیا میں بھیجا گیا تو رسول سے موصول ہوا، جیسے قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلنا من رسول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لقد جاءكم رسول من انفسكم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول۔ عزیزان محترم، میرے استاد محترم فرماتے تھے جو دیگر گوشہ ہیں امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میاں نبی میں شان جمالی ہوتی ہے، نبی میں شان جمالی ہوتی ہے اور رسول میں شان جلالی ہوتی ہے، اس لیے اذان میں لفظ رسول لایا گیا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ میں رسول کا لفظ لایا گیا ہے۔
رسول عربی زبان میں عام ہے، رسول کا لفظ عربی زبان میں عام ہے، خواہ بھیجنے والا حق تعالی ہو یا مخلوق، مگر نبی خاص مبعوث من اللہ یعنی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے تو وہ نبی رسول سے موصوف ہوتا ہے۔ آیت قرون میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے، نہ کہ یصلون علی الرسول۔ التحیات میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ہے، نہ کہ ایھا الرسول۔ ایھا النبی میں بھی شان جمالی کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضور علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر کہا تھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ قرآن مجید کے مطابق لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ برس کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 4 الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ میں 3 الفاظ ہیں۔ اس طرح کلمہ طیبہ میں 7 الفاظ ہیں۔ ایک مومن کو سال میں کلمہ طیبہ والی زندگی گزارنا چاہیے، اور کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کلمے کا نور جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر یعنی اللہ قادری۔ دوسرا جو نور ملتا ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم یعنی اللہ معی۔ تیسرا نور ملتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یعنی اللہ شاہدی۔ چوتھا نور ملتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى یعنی اللہ ناظری۔ پانچواں نور ملتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ یعنی اللہ حاضری۔ آخر میں کلمہ طیبہ کے پڑھنے، دیکھنے، سمجھنے اور کلمے کا نور حاصل ہو جانے سے مشاہدے کے مرتبے بھی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ پیران پیر روشن زمین غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک، اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم کو دیکھتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور اگر کوئی صاحب طریقت کسی انسان کو دیکھ لے تو اس کے دل کو دیکھتا، اور اگر صاحب حقیقت کسی انسان کو دیکھ لے تو وہ اس کی روح کو دیکھتا، اور اگر کوئی عارف باللہ کسی انسان کو دیکھ لے تو اس کے آئینے سیدھے روح میں خدا کا جلوہ دیکھتا۔ نتیجہ استاد محترم علامہ سید شاہ طاہر القاضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی صاحب شریعت کسی قبر پر کھڑا ہو جائے تو مٹی اور غلاف کو دیکھتا ہے، اور اگر صاحب طریقت کھڑا ہو جائے تو صاحب قبر کو دیکھتا ہے، اور اگر کوئی عارف باللہ کھڑا ہو جائے تو صاحب قبر کے آئینے سدھ روح میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اور خدا سے باتیں کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خدا سے مانگ رہا ہے۔ آخری بات، کلمہ طیبہ کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار تقلیدی سے زیادہ تحقیقی کیا جائے، کلمہ طیبہ کی دل سے تصدیق کی جائے، کلمہ طیبہ کے معنی کو معلوم کیا جائے، اور کلمہ طیبہ کی اشاعت یعنی اس کو عام کیا جائے۔ کلمہ طیبہ کے حقوق ادا کرنے والے پر رحمت خدا نازل شد، بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وما علینا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم، او كما قال تعالی في کتابہ۔ سجادہ محترم اور تشریف فرما علماء کرام و مشائخین اعظام، بزرگوں اور دوستوں اور خواتین، الحمدللہ ہمارے آج کی اس مجلس میں تصوف سے متعلق کافی جامع اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور جتنے انسانوں کے دماغ میں شکوک و شبہات آ سکتے ہیں، ہمارے مرتضیٰ پاشا قادری صاحب نے واضح انداز سے ان کو پیش کیا اور ان کے جوابات بھی دیے۔ اور سب سے پہلے مقالہ نگار نے انگریزی میں جو مقالہ پیش کیا، اس میں اولیاء کرام کا قومی یکجہتی، انسانیت، مروت، بھائی چارہ کے بارے میں جو خدمات تھے ان کا عمدہ جائزہ پیش کیا۔ مولانا فصیح الدین نظامی تو فصیح ملت ہے ہی، انہوں نے کلمہ طیبہ کے اسرار اور رموز کو بہت سادہ اور انداز سے مشکل باتوں کو آسان انداز سے پیش کیا، اور بڑی اچھی خدمت انہوں نے کی ہے کہ ہم کو یہ سب معلوم ہوا۔ الحمدللہ یہ جو محفل ہے بڑی مبارک اور مقدس محفل ہے کہ یہ تصوف کے عنوان پر قائم کی گئی ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علوم شرعیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ علوم ظاہری ہے، حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ، اور دوسرا حصہ علوم باطنی ہے، یعنی صبر ہے، شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف و صفات ہے۔ تو یہ دونوں کا جاننا شریعت ہے۔ تصوف شریعت ہی کا ایک جز ہے۔ قرآن مجید میں جیسے اقیموا الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اسی طرح قرآن مجید میں اشکرو واصبرو، شکر کرو، صبر کرو، یہ بھی امر کے صیغہ ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جو علوم ظاہری ہے جن کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ابتدائی دور میں ان کی باضابطہ تدوین نہیں ہوئی تھی، بعد کے دور میں ان کی تدوین ہوئی اور یہ علوم جانے لگی فقہ کے نام سے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ کے بارے میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں، تو انہوں نے فقہی خدمات کو مان لیا۔ تو اسی طرح یہ جتنے علوم ہیں باضابطگی اس میں بعد میں آئے ہیں،
لیکن یہ تھے ضرور، اس زمانے میں بھی تھے۔ تو اس طرح بعد کے دور میں علوم باطنی پر محنت کرنے والے بھی ائمہ بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو ہمارے سلسلوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے محنت کی اور انہوں نے بھی جو ہے ان علوم باطنی کو مدون کیا۔ چنانچہ قوت القلوب کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں علوم بیان کیے گئے۔ امام غزالی کی منہاج العابدین کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شریعت ہی کا حصہ ہے۔ علوم ظاہری اور باطنی دونوں کے دونوں قرآن مجید کے علوم ہیں، دونوں کے دونوں کتاب و سنت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے فقہ میں محنت کی، اصول فقہ میں، حدیث میں، وہ اس کے نام سے جانے گئے، اور جن لوگوں نے تزکیہ، طہارت کے، تقوی کے بارے میں جو محنت کی ہے، اس نام سے وہ جانے گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ یہ بلکہ پوری دنیا میں یہ دو سلسلے چل رہے ہیں۔ اصل چیز صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصل چیز جو صحبت رسول ہے، صحابہ میں جو کمال اور صحابہ میں جو ان کے اعمال کی زندگی تھی، ان کی یقین کا کمال تھا، وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا، اس کی برکت تھی۔ وہی صحبت نبی چلتے چلتے ہمارے مشائخین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ اسی صحبت کو حاصل کرنے کی فکر ہونا چاہیے اور اسی کی طرف رغبت دلائی جاتی، کیونکہ اسی صحبت سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے، کمال آتا ہے، اور جہاں وہ نہیں ہوتی تو پھر یقین ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے، یہ ہے اسلامی ضرورت ہے، اس پر بھی جو ہے، اس لیے ہم کو صحبت کی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں تو دیکھیں آپ، وہ موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے صحبت کم ہوتی جا رہی ہے، اور صحبت کم ہونے کی وجہ سے انسان کا یقین و ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال اسلامی، نماز جیسی اہم چیز مسئلہ بن گئی ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کیوں کہ وہ صحبت کا اثر نہیں ہے۔ تو اولیاء کی اہمیت یہی ہے کہ ان کی صحبت نصب ہوتی ہے، اور ان کی صحبت کے اثرات سے ایمان کامل اور یقین صادق نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اعمال آسان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی یہ خانقاہوں کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں۔ بزرگان اسلام ہمارے ملک کے تناظر میں اولیاء کرام کی جو محنتیں ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، اس کو زیادہ واضح انداز سے عملی نمونہ ان کا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے اولیاء ہمارے ملک میں آئے، انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ مخلوق خدا کو قریب کیا، مخلوق ان سے قریب ہو گئی، مخلوق سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور جیسے کہ ہمارے مرتضیٰ پاشا نے بھی پیش کیا، مولانا روم کا شعر ہے، تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیس، تصوف جز خدمت خلق نیس۔ یہ تسبیح اور سجادہ، جانماز، تسبیح، جبہ اور قبہ، یہ آپ کی شخصیت کے معاملے چیزیں ہیں، لیکن اصل تصوف خدمت خلق ہے، مخلوق سے محبت کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پیار ہے، فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ لِخَلْقِهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ آدمی عورت پسند ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو مخلوق سے محبت کا جو میدان ہے وہ آج خالی ہو گیا ہے۔
ہم لوگوں کو ہمارے دیکھیے حضرت خواجہ اجمیری جس وقت تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا تعداد تھی؟ حضرت خواجہ اجمیری کے جو محبت خلق کے جو خدمات تھے اس کی وجہ سے اسلام جو ہے ہندوستان میں عام ہو گیا اور انہی کے اس طریقے کو اپنانے سے آئندہ بھی یہ کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مخلوق خدا سے مسلم غیر مسلم سب سے محبت کی ضرورت ہے۔ جو طریقہ ہمارے اولیاء کرام نے جب تک محبت کی بات نہیں ہوتی کوئی آپ کا پیغام سننے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس دور میں زیادہ تر اس جذبے کے ساتھ تصوف اور خانقاہوں والوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ خدمت خلق کے شعبے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر اس کو نمونہ بنا کے مخلوق کا دل جیتنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف ہی یہ فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے خبردار ہو جاؤ، ایسے اہتمام سے ایسی تاکید کے ساتھ اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جیسے کوئی بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بات بتاتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے تنبیہ کے ساتھ آگاہی کے ساتھ فرمایا خبردار ہو جاؤ اور یہ سن لو، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم، وہ دنیا کے معاملوں سے نہیں ڈرتے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ قیامت کے دن غم زدہ ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے صحیح زندگی گزاری۔ اب اللہ اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں؟ تو فرمایا الذین آمنوا، وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، وکانوا یتقون، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ فرمایا کانوا یتقون، وہ مسلسل تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو تقوی ایسا لفظ ہے کہ اس میں اسلام کی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سبھی آتے ہیں۔ تو یہ ولی کی تعریف ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے بعد ارشاد فرمایا لا تبدیل لهم البشریٰ فی الحیات، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو کہا گیا ہے قانون، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یہی لوگ اصل میں کامیاب ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں شکریہ ادا کروں گا سجاد رشید صاحب اور تراب کا کہ انہوں نے آ کر کوئی اس محفل میں سعادت حاصل کرنے کی دعوت کی، اور ان کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ آپ نے ان کلمات کو سنا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اولیاء کرام کے پیغام کو صحیح طور پر کائنات میں عملی طور پر پیش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وأعظم معلوماتك وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم استرنا بسترك الجليل، اللهم استرنا بسترك الجليل، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا الفاتحة۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا